ذہنوں کی اطرت ہے ہر دل کی راہ۔ ویلکم بیک ناظرین، مکہ مکرمہ کے خطبے کو سننے کے بعد ہم مدینہ منورہ کی طرف چلا کرتے ہیں۔ ہر ہفتے ہم نے یہی روٹین رکھی ہے، پہلے مکہ مکرمہ کا خطبہ اردو میں آپ سنتے ہیں اور پھر مدینہ منورہ کا آپ ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو آج ہم مدینہ منورہ کے خطبے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ امام صاحب نے کیا فرمایا ہے۔ آج کے خطیب ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر خالد بن سلیمان المہنا حفظہ اللہ، تو ان کا خطبہ جو آج انہوں نے پیش کیا وہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے وحی کے بارے میں بات کی ہے، میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے، تو آئیے مکمل ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں دین کی ہدایت عطا فرمائی ہے، جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس میں یہ اعتراف بھی کرتا ہوں کہ ہم اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں۔ میں ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمیں اللہ کی قربت عطا فرمائے۔ میں ایسی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گواہی دینے والے کو سعادت کے ساتھ اس کا ایمان پر خاتمہ بھی فرمائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنیدہ رسول ہیں جو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کرام بھائیوں پر، صحابہ کرام پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ اے لوگو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ قبول نہیں کرتا اور اس کے بغیر عبادت کو قبول نہیں کرتا اور اس کے اوپر ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اے مسلمانوں، وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرامت ہے جو وہ اس امت کو عطا فرما چکا ہے، جس کے ذریعے وہ ساری امتوں پر فوقیت اور فضیلت پا گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا، تو اس راستے پر قائم رہو جس پر آپ چل رہے ہو، آپ سیدھے راستے پر ہو۔ یہ آپ کے لیے بھی ذکر ہے یا تذکرہ ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ یہ وہ وحی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر نازل کی۔ فرمایا کہ اس نور پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اپنے نبی پر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ آیات میرے اوپر نازل ہوئی ہیں تاکہ میں لوگوں کو سنا دوں۔ یہ وہ واضح آیات ہیں جو زمین و آسمان کے درمیان ایک وصل کا یا تعلق قائم کرنے کا راستہ ہے، جو ان سے پھرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوا تو میں اپنا ہی نقصان کروں گا، اور اگر میں ہدایت پر آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کی طرف سے جو مجھ پر نازل ہوئی ہیں۔ وحی کے ذریعے ہی روحوں اور دلوں کو زندگی ملتی ہے، دنیا اور دین کی ساری مصلحتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وہ فرماتا ہے دیکھو ہم نے اپنے معاملے کی روح آپ کے اوپر نازل فرمائی ہے، پہلے تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ روح کیا ہے، کہ ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ ہم نے اس کو ایسی روح بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے جو کہ خاتم الانبیاء ہیں اور قائد المرسلین ہیں، ان کے اوپر وحی نازل کر کے ان کے اوپر احسان فرمایا ہے۔ ہر نبی کا معجزہ تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو معجزہ دیا گیا ہو جس سے دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لائے۔ جو معجزہ مجھے دیا گیا ہے وہ وحی الہی ہے
جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے پیروکار قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گے۔ جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت دار تھے جو وحی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے، آیات کو لے کر آتے تھے، سورت کو لے کر نازل ہوتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یہ روح امین لے کے نازل ہوا ہے، آپ کے دل پر لے کے نازل ہوا ہے تاکہ آپ خبردار کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح وہ سنت کو لے کر بھی نازل ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ حسان بن عطیہ علیہ رحمۃ اللہ جو تابعی ہیں فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سنت کو لے کر بھی نازل ہوتے تھے جیسے وہ قرآن کریم کو لے کے نازل ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی چیز اور ساتھ دی گئی ہے۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد سنت ہی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا اور وہ وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں کے دوران حالات کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ آپ کو یہ قرآن کریم نزول کے نازل ہونے کا اعزاز ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تسلی بھی ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح امین سے ملنے کا اور ان سے وحی لینے کا شوق بھی بہت تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا آپ ہمیں اس سے زیادہ کیوں نہیں ملتے جتنا آپ ملتے ہو؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم اللہ کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو ہم سے پہلے تھا، آگے ہے، سب اسی کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بھی وحی کے لیے ان کے اندر بھی بہت شوق ہو گیا، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، بلکہ ان کا جو افسوس تھا وہ اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں کو کھونے سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ نہیں رہے اور وحی بھی منقطع ہو گئی ہے، جیسا کہ ابو سفیان علیہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرثیہ بیان کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے یا کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کو بھی کھو دیا جو جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوا کرتے تھے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم نے کھو دیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے کلیجے پھٹنے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانے کے بعد صحابی بیان کرتے ہیں کہ آئیے ہم ام ایمن کی طرف چلتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب وہاں وہ پہنچے تو وہ رونے لگیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے؟ وہ کہتی کہ نہیں، میں اس بات پر تو نہیں روتی، مجھے پتہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن میں اس چیز پر روتی ہوں کہ آسمان سے وحی رک گئی ہے۔ تو پھر وہ دونوں بھی صحابہ جو ان سے ملنے گئے تھے وہ بھی رونے لگے، چونکہ وحی اتنی اہم چیز ہے اور اتنی بلند چیز ہے، اس لیے اسے قرآن بنا دیا گیا ہے جس کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نازل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا وہ کلام ہے جو ہدایت ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے۔ یہاں سنت نبی ہے جو قرآن کریم کی وضاحت کرتی ہے، تشریح کرتی ہے۔ یہاں کچھ ایسے احکام بھی اس میں آتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں یا تابعین ہیں یا جو دین کے علماء ہیں، انہوں نے وحی کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے وقت لگائے اور بہت سفر کیے اور اپنے گھر باروں کو چھوڑا اور بہت دور دور تک سفر کیے، خطروں کو جھیلا
اور حق حدیث کو سننے، لکھنے اور اس کے راستوں کو، راویوں کو جمع کرنے میں بہت وقت لگایا اور دن رات کو اس کام کے لیے ایک کر دیا۔ ہر اس شخص کا مقابلہ کیا جو حدیث سے پھرنا چاہے یا اس کے اندر تبدیلی کرنا چاہے۔ دیکھیے سنت مبارکہ کی کتابیں اور ان کو روایت کرنے والے شاہ سواروں کی جو خبریں ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنا بڑا عمل کیا ہے یا کتنی بڑی محنت کی ہے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اس دین کو محفوظ کیا ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو حقیقی دین کی تلاش میں ہو۔ ایسا ہوتا بھی کیوں نہ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں آنے والے ذکر سے مراد وہ قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سنت بھی ہے۔ اگرچہ یہ ذکر قرآن کریم کے لیے آتا ہے لیکن اس میں حدیث بھی شامل ہے، کیونکہ قرآن پر عمل تبھی ہو سکتا ہے جب سنت سے اس کی تشریح لی جائے۔ تو سنت کی حفاظت بھی قرآن کریم کی حفاظت کے اندر ہی شامل ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت سنت کی حفاظت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے صحاح میں، مسانید میں، سند میں، اجزاء میں، معاجم میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اسی طرح رجال کی کتب بھی اور اسانید بھی موجود ہیں جو سارے روات کے متعلق، روایت کرنے والے لوگوں کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ کیسے تھے اور ان میں کون صحیح روایت کرنے والا تھا اور کس سے غلط ہوتی تھی۔ یہ ایسا علمی طریقہ تھا کہ جس میں کمال درجے کا اتقان موجود ہے۔ یہ ایسا قلعہ ہے جس کے ذریعے سنت کی بہترین طریقے سے حفاظت ہو گئی، بلکہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی بڑی دلیل ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ سنت اور حدیث کے علماء اور ائمہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور ان کے بعد آئے، انہوں نے سنت کی حفاظت کی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچائی۔ ان کا حق ہے ہمارے اوپر، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حق کو پہچانیں، ان کی محبت کے ذریعے اللہ کا قرب چاہیں، ان کا دفاع کریں۔ ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہمارے بچے ان کی سیرتوں کو پڑھیں، ان کے آثار کو جانیں اور جو حدیث کے حفاظ ہیں ان کے نام جانیں، جیسے شعبہ، زہری، سفیان ثوری اور حماد بن زید اور ابن مبارک اور عبد الرحمن بن مہدی اور یحییٰ بن سعید اور ابن المدینی اور ابن معین اور احمد بن حنبل اور بخاری اور ابو زرعہ اور ابی حاتم رازی اور امام مسلم اور ابو داود اور ترمذی اور نسائی اور ابن خزیمہ اور دارقطنی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کرنے کے لیے خوب محنت کی اور اس کے اوپر آنے والے تمام الزامات کو ختم کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہم تک اسے پاکیزہ طریقے سے کمی زیادتی سے بچا کے پہنچا دیا۔ یہی عذاب سے نجات کا راستہ ہے کہ ہم ان کا حق جانیں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ان کے حق کو جانیں۔ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں اور یہ یقین رکھیں کہ یہ حجت ہے، اس کے سامنے جھک جانا اور اس کے مطابق فیصلے کرانا۔ جو اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ لازمی طور پر سنت پر ایمان لانے والا بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی تو یہ حکم دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور اس اطاعت میں کوئی شرط نہیں لگائی، چاہے ان کا حکم ہمارے دماغوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بھی بتائی ہیں ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف پہنچانے والے جتنے راستے ہیں وہ سب بند ہیں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا راستہ۔ اللہ کا فرمان ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے میری پیروی کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہ بخش دے گا۔ اسی طرح فرمایا جو لوگ آپ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کی مدد فرمانے والے ہیں اور اس نور کی پیروی کرنے والے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اہل علم نے سنت کی قدر کو ٹھیک طرح پہچانا، اسی لیے انہوں نے اس کی پیروی کی اور لوگوں کو تلقین کی کہ وہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مخالفت کرنے سے لوگوں کو ڈرایا۔ علی بن ابی طالب علیہ رحمۃ اللہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر موزوں پر مسا کرنا عقل کے مطابق ہوتا تو اسے نیچے سے کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے کیا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیروی کرو، بدعت نہ ایجاد کرو، کیونکہ آپ کو بہت صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے دین بتا دیا گیا ہے۔ اسی طرح اہل علم بیان کرتے ہیں بہت سے دینی احکام انسان کی عقلی رائے کے خلاف آتے ہیں، لیکن انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اس کی پیروی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ مخصوص ایام میں عورتیں روزوں کو قضا کرتی ہیں، نماز کو قضا نہیں کرتی۔ اسی طرح اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صرف قرآن کریم کو ہم مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، تو جان لو کہ وہ گمراہ ہے۔ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ملے تو اس کی پیروی کرو اور اس حوالے سے کسی کی فکر نہ کرو۔ اسی طرح انہوں نے بیان کیا مسلمان اس بات پر جمع ہیں، متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر کسی کے لیے واضح ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے کہنے پر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس سنت کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ناظرین، یہاں پہلا خطبہ مکمل ہوا ہے، جیسے ہی دوسرا خطبہ شروع ہوگا تو آپ کو اس کا ترجمہ بھی سنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کی بہترین مخلوق جو سارے جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اور پیروکاروں پر۔ اللہ کے بندو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا اور آپ کے طریقے پر عمل کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہی حق مبین ہے کہ جس کے ذریعے امت کامیاب ہو سکتی ہے اور اس کے ذریعے ہی وہ اتحاد و اتفاق کی شکل میں آ سکتی ہے، اختلاف اور تفرقہ بازی سے بچ سکتی ہے۔ اس امت کے آخری حصے کو درست کرنے والی چیز بھی وہی ہے جس سے اس کا پہلا حصہ درست ہوا تھا، جیسا کہ امام دار الہجرہ اور اس کے علماء کے سردار مالک بن انس علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا۔ یہ ایسا لفظ تھا کہ جو ان کی زبان سے ادا ہوا، لیکن اس کے اوپر ایک نبوی ٹچ موجود ہے۔ کتاب و سنت کی پیروی اور ان کی تعذیب میں انسان کے عقیدے کی سلامتی ہے۔ اسی کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم رہ سکتا ہے، اسی کے ذریعے وہ بدعتوں سے اور ایجاد کردہ عبادتوں سے دور رہ سکتا ہے۔ جو ان کے نور کو اپنانا شروع کر دے وہ صحیح راستے پر آ گیا ہے، وہ مضبوط رسی کو تھام چکا ہے۔ شکوک و شبہات کی ہوائیں یا طوفان اس کو اپنے راستے سے ہٹاتی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے جھک چکا ہوتا ہے، سرنڈر کر چکا ہوتا ہے، پیروی کر چکا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک یہ آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کریں، جب ان کے درمیان اختلاف آ جائے، اور پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس میں اپنے دل میں بھی کوئی چیز محسوس نہ کریں بلکہ مکمل طور پر جھک جائیں۔
وہ اہل علم بیان کرتے ہیں جن کا نام ابو بکر الزہری علیہ رحمۃ اللہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور ہمارے ذمہ ہے اسے ماننا۔ اسی طرح خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں سنت پر قائم رہنا، کیونکہ اس کے ذریعے تمہیں برائیوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ اس سے جب ہٹو گے تو آپ گمراہی کی طرف جاؤ گے اور برائیوں کی طرف جاؤ گے، کیونکہ اہل علم نے بڑے بہترین طریقے سے اسے محفوظ کیا ہے اور ہم تک منقول کیا ہے۔ جو سنت کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہی اللہ کو جانتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والے لوگ ہیں۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی نفسی خواہشات سے آزاد ہو جائے گا وہی کامیابی کے راستے پر آ سکتا ہے۔ جو ایسے راستے پر آ جائے گا اس سے بہتر روح کسی کی نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر سکون کسی کو نہیں مل سکتا۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر ہی زندہ رکھنا ہے، اسی پر ہمیں موت دینا۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں اس دین قویم پر ثابت قدمی عطا فرما، اور آخرت میں بھی اے اللہ تو ہی دنیا میں بھی ہمارا پروردگار ہے اور آخرت میں بھی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا اور ہمیں بھلی زندگی نصیب فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہتر نعمت دنیا والوں کو نہیں دی، تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ادا کریں، اور اس کا طریقہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ اپنے صحابہ کرام سے راضی ہو جا جنہیں تو نے چنا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کی نصرت کے لیے۔ تابعین سے بھی راضی ہو جا اور قیامت تک ان کے پیروکاروں سے راضی ہو جا۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں اور شہروں میں امن و عافیت نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اپنے بندے خادم حرمین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش و راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ اسے بہترین کابینہ نصیب فرما۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ اے اللہ فلسطین میں اپنے کمزور بھائیوں کی اپنے کمزور بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ مظلوم ہیں تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ کمزور ہیں تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے ڈرنے والے کو امن نصیب فرما، ان کے بھوکوں کو کھانا نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرما اپنے دشمن اور ان کے دشمن کو رسوا کر کے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو حق اور ہدایت پر جمع فرما دے۔ اے اللہ پاک ہے ہمارا رب ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ناظرین مدنی خطبہ مکمل ہو گیا ہے، چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں اسی خطبے کے خلاصے کو لے کر۔ ذہنوں کی اطرت ہے ہر دل کی راہ۔ ویلکم بیک ناظرین، مدینہ منورہ کا خطبہ بھی آپ نے سنا۔ آج کا مدنی خطبہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر خالد بن سلیمان المہنا حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور وہ وحی کے متعلق تھا۔ یہ وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہے، یہ بہت بڑی مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس نے اس امت کو اس وحی سے مختص کیا۔ اسی وحی کے ذریعے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو نازل کیا ہے جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور اسے محفوظ بھی کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کو روح قرار دیا ہے۔ یعنی ایمانیات میں یہ جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، اس طرح وحی یا قرآن کریم روح ہے ایمانیات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنے معاملے کی یعنی دین کی روح آپ کے اوپر نازل کی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا اور اس کے ذریعے آپ کو ہدایات عطا فرمائی ہیں۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خود بھی لوگوں کے لیے رحمت ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ پھر برادران اسلام، امام مسجد نبوی نے یہ بھی بتایا کہ وحی کی تعظیم کرنا ضروری ہے اور یہ جاننا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیز بہت عظیم ہے اور بہت اعلیٰ مرتبہ والی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جو نازل کی گئی ہیں چیزیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے جو وہی میرے اوپر نازل فرماتا ہے۔ اسی کے ذریعے تو ہدایت کا راستہ معلوم ہوتا ہے جس سے انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، اسی سے تو نیکی کا راستہ معلوم ہوتا ہے جس سے انسان برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی کے ذریعے تو انسان کو زندگی ملتی ہے، جیسا کہ ابن القیم علیہ رحمۃ اللہ کی بات کو انہوں نے کوٹ کیا کہ وہ فرماتے ہیں وحی وہ روح ہے جس کے ذریعے دلوں کو زندگی ملتی ہے، وہ نور ہے کہ جس کے ذریعے لوگ حقائق کو پہچانتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ پہلے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے سے مانوس ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے مانوس ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ ہمارے پاس آتے تو ہیں لیکن کیا آپ اس سے زیادہ مرتبہ نہیں آ سکتے جتنی مرتبہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں بھی یہ آیات نازل فرما دی کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم جب بھی نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ وحی نازل ہوتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مانوس ہو گئے تو صحابہ کرام بھی مانوس ہو گئے اور ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے خبر نازل ہو جائے گی، حقیقت کھل جائے گی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ دو صحابہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہاں گئے تو وہ رونے لگیں تو انہوں نے کہا کیوں روتی ہیں؟ آپ کو پتہ تو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اس دنیا سے بہت اچھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت اچھی جگہ پہ ہیں اور ان کے لیے تو بہت بہتر چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، لیکن میں تو اس بات پہ روتی ہوں کہ وحی منقطع ہو گئی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے جو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے وہ اب نازل نہیں ہوا کریں گے۔ اس بات کو لے کے دونوں صحابہ جو ان کی زیارت کے لیے گئے تھے وہ بھی ساتھ ہی رونے لگی۔ پھر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وحی جو ہے اس کے اندر دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو وہ قرآن کریم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور ایک سنت ہے یعنی احادیث مبارکہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کے طور پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، جیسا کہ اہل علم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت کر کے سناتے تھے تو اس کی تشریح بھی ساتھ بتاتے تھے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کا سب قرآن کریم کی تشریح اور وضاحت ہی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا دیکھو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ والی چیز یا اس جیسی چیز اس کے ساتھ دی گئی ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یقینی طور پر اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اس جیسی چیز سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لے رکھی ہے، فرمایا کہ ہم ہی نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں جو ذکر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ویسے تو قرآن کریم ہے لیکن اس میں احادیث مبارکہ بھی شامل ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ کی حفاظت کے بغیر قرآن کریم کی مکمل حفاظت ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر احادیث محفوظ نہ رہے تو قرآن کریم بھی محفوظ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے احکام کو جاننے کے لیے، اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر احادیث نہ ہو تو قرآن کریم کی حفاظت بھی گویا کہ نہیں ہوئی۔ اسی لیے اہل علم نے
حدیث مبارکہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز، آپ کی باتیں، ان کو محفوظ کرنے کے لیے بہت زیادہ محنتیں کی. انہوں نے جان لیا کہ یہ بھی وحی الہی ہے جیسے قرآن کریم وحی الہی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے پوری کوششیں کی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین، ایک وہ سلسلہ ہے، وہ کڑی ہے کہ جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ ہوئیں اور ہم تک پہنچیں. دیکھیں کتابوں کی کتابیں پڑھی ہیں، جلدوں کی جلدیں ہیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور جن میں ہر حدیث کے متعلق یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو روایت کرنے والا شخص کون ہے، کس کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور اس کے بعد کس کس نے اس کو سنا اور آگے روایت کیا، ان کے حالات کیا تھے، ان میں سے کون قابل اعتبار تھا، کون قابل اعتبار نہیں تھا. یہ ایسا شاندار علم بن گیا اور ایسا بہترین طریقہ بن گیا کہ جس جیسی کوئی اور مثال نہیں ہے، بلکہ یہ امت کی خاصیت بن گئی کہ جس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیز حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سچ ہیں، اور جس سے اسلام کی درستی اور اس کا حق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. اسی لیے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جس کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث پہنچ جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث کی پیروی کرے. جیسا کہ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل جائے تو اس کی پیروی کرو، اور کسی کے کہنے پر یا کسی کے قول کو لے کے آپ سنت کی مخالفت نہ کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم بھی کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی کر لی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی انہوں نے کوٹ کی، فرمایا کہ پیروی کرو، چیزیں ایجاد نہ کرو، یعنی عبادتیں ایجاد نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاد کرنے سے آپ کو محفوظ کر لیا ہے، یا آپ سے یہ بار اٹھا لیا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی عبادت ایجاد کرنے کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ساری چیزیں ایجاد کر کے آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ نے یوں کرنا ہے. جو حکم آپ کو ملے اس کی پیروی کرو. اور امام مالک علیہ رحمۃ اللہ کا قول بھی انہوں نے کوٹ کیا کہ اس امت کا آخری حصہ بھی اسی چیز سے درست ہو سکتا ہے جس چیز سے اس کا پہلا حصہ درست ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے. پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہمیں سنت اور قرآن کریم، یا قرآن کریم اور سنت، ان دونوں کی پیروی کرنی چاہیے. یہی وہ ضمانت ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور یہی وہ ضمانت ہے کہ ہم سیدھے راستے پر رہیں گے، یہی ضمانت ہے کہ ہم گمراہی سے محفوظ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. جب میری طرف سے آپ کے اوپر کلام نازل ہوگا، میری طرف سے ہدایات آئیں گی، جو اس کی پیروی اختیار کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو اور ہم جنت کی طرف جا سکیں. پھر انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پہچانیں اور اس کی قدر کریں، اور ان علماء کے نام بھی یاد رکھیں کہ جنہوں نے ان احادیث کو محفوظ کیا ہے. اور بہت سارے نام بھی انہوں نے اپنے خطبے میں بتائے کہ جیسے امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ ہیں، جیسے امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ ہیں، جیسے امام ابن المدینی ہیں، اور جیسے دیگر اہل علم ہیں جنہوں نے احادیث کو محفوظ کیا اور ہم تک منتقل کیا. پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر وحیین کو یعنی قرآن کو اور سنت کو اپنا لیا جائے تو انسان گمراہی سے بھی بچ سکتا ہے اور برائیوں سے بھی بچ سکتا ہے، دنیا میں بھی بھلی زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. اور پھر آخر میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انہوں نے اپنے خطبے کو مکمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے ہفتے انشاءاللہ یا اگلے جمعے انشاءاللہ ملاقات ہوگی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے خطبات کے ترجمے کے ساتھ. اب کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے،
رنگے اخوت ہے، خوشبوئے الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں